فون کی بیل بج رہی تھی مگر اس کا کسی سے بات کرنے کا مطلب دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر کب تک نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ آج آفس میں اس کا ذہن کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ صبیحہ کی مخدوش حالت کے ساتھ ساتھ اسے بی بی جان اور بابا کی ناراضگی کا بھی شدید افسوس تھا، اور الجھی گتھی پوری طرح سلجھی بھی نہ تھی کہ جرمن ڈیلیگیشن کی آمد نے اسے مزید مصروف اور ڈسٹرب کر دیا۔ اس وقت وہ بمشکل ان سے جان چھڑا کر بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کر لیا۔ ہیلو، بیزاری سے انٹرکام اٹھایا تو پتہ چلا دوسری طرف سے یاور صاحب تھے۔ ملائیں ان سے؟ پی اے کے سوال کرنے پر اس نے فوراً کہا اور سر جھٹک کر متوجہ ہوا۔ ہیلو عزت۔ جی انکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت ذرا ہاسپٹل آ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت ہرگز بھی ایسی نہ تھی کہ ان سے ملتا، نہ جانے کیا زبان سے پھسل جاتا۔ نرمین اور یاور صاحب دونوں کو وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا بزی ہو؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے سوال کیا تو وہ چونکا تھا۔ نہیں تو انکل۔ بس بیٹا، زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لوں گا تمہارے۔ تو پھر تم آ رہے ہو نا؟ جی، اگلے 20 منٹ تک میں پہنچ رہا ہوں۔ راستے بھر وہ نہ جانے کیا سوچتا آیا تھا، چنانچہ جس وقت یاور صاحب کے روم میں داخل ہوا، ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت وہاں سبھی موجود تھے، شرمین، سمیر اور زہرا آنٹی بھی۔ اس نے بے ساختہ نرمین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جو اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اس طرف آ جاؤ۔ یاور صاحب نے اسے پکارا تو ان کی طرف مڑا، اور جو ہی سیدھے ہاتھ کی طرف نظر گئی، بابا اور بی بی جان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا تھا، جن کے تیور کافی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ بابا، آپ لوگ یہاں کیسے؟ آج تو آپ کو داجان اور صبیحہ سے ملنے جانا تھا۔ وہ سوالیہ چہرہ لیے ہمدانی صاحب کے قریب ہی آ ٹکا تو وہ بردباری سے مسکرا دیے۔ ہاں جانا تو تھا، مگر جب یاور نے ضروری کام کے لیے بلایا تو پہلے یہاں آنا پڑا۔ ہاں، کیونکہ یہاں آنا اور تمام کاموں سے زیادہ ضروری تھا۔ یاور صاحب کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، تاہم ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ عزت سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور سناؤ عزت، جرمن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ پازیٹیو انکل، انشاءاللہ جب آپ آفس آئیں گے تو اتنا بڑا آرڈر دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی۔ بظاہر ان کی بات کا جواب دیتے در حقیقت ان کا ذہن الجھاؤ کا شکار تھا۔ کچھ دیر یوں ہی آفس اور بزنس کی باتیں ہوتی رہیں۔ کمرے میں صرف یاور صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ باقی سب بہت خاموش تھے۔ عزت بیٹا، میں نے تمہیں ایک کام سے بلایا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں سے نکل کر اچانک یاور صاحب نے کہا تو وہ ہلکے سے سر ہلا گیا۔ کوئی ضروری کام ہے انکل؟ بہت ضروری، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی ہمدانی یعنی اپنے باپ اور میرے احترام میں کوئی کمی رکھی ہے، کوئی فرق روا رکھا ہے؟ عجیب سا سوال تھا۔ نہیں انکل، میں نے ہمیشہ بابا کی طرح آپ کی عزت کی ہے، آپ کو اہمیت دی ہے۔ بے ساختہ کہتے عزت کے لہجے میں یقین اور سچائی تھی۔ جبھی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے رکھی، مجھے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کون سی بات؟ یہی کہ ہماری بہو صبیحہ بیمار ہے اور اس کی اس مخدوش حالت کے ذمہ دار بھی ہم تم ہیں۔ اگلے لمحے جو کچھ انہوں نے کہا، عزت نے بے ساختہ بابا کی طرف دیکھا جو مطمئن تھے۔ بی بی جان البتہ بے حد سنجیدہ اور تشویش زدہ نظر آ رہی تھیں۔ دیکھو برخوردار، یہ اسپتالوں کے بدبودار ماحول میں انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم بوڑھے ہی یہاں سے فرار حاصل کرنے کی خواہش میں دن گزارتے ہیں، تم کہاں جوانوں کو اس طرف دھکیل رہے ہو؟ ان کے ہلکے پھلکے لہجے میں بڑی گہرائی تھی۔ عزت خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ سب کی موجودگی میں اس تذکرے کو چھیڑنے سے ان کی کیا مراد تھی، وہ سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے بات بڑھاتے ہوئے بولا، تو پھر اور کیا کیا جائے انکل؟ اگر بندہ زندگی سے لڑنے کے بجائے صاحب فراش ہونا پسند کر رہا ہو، غیر معمولی حساسیت کے یہی نتیجے ہوتے ہیں۔ نہیں بیٹا، یہاں تم بالکل غلط ہو۔ رشتے احساسات کی بنیاد پر ہی بنتے اور مضبوطی حاصل کرتے ہیں، انہیں کمزوری یا نادانی سمجھنا قطعی غلط ہے۔ صبیحہ تمہاری منکوہہ ہے، اس کا حق ہے کہ احتجاج کرے۔ انہوں نے یکدم اسے ٹوک دیا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ انسان کے کمزور اور بے اختیار ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اس کے فیصلے کاتب تقدیر اس طرح رد کرتا ہے کہ وہ افسوس تک نہیں کر پاتا۔ تمہاری زندگی کو جس طوفان نے اپنے حصار میں لیا وہ ہمارا لایا ہوا تھا، سو اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے آزاد کر دوں۔ اب کہ ان کے لہجے میں تجربے کی گہرائی اور گمبھیر تعصب محسوس ہو رہا تھا، عزت نے قدرے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے زہرا بیگم کو اشارہ کیا۔
اگلے لمحے ایک فائل ان کے حوالے کی گئی۔ ان پیپرز پر سائن کرو بیٹا۔ وہ رشتے اور تعلق جو زندگی میں آزار اور بوجھ کی صورت گلے کا توق بنے رہیں، ان کا توڑنا بہتر ہے۔ جو بے رشتے کی اساس تو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے اس کی طرف گرے کلر کی بڑی سی فائل بڑھائی تو وہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ نکاح کے دن سے لے کر اب سے چند لمحے بیشتر اس نے اس گھڑی کا بے حد بے چینی سے انتظار کیا تھا، مگر اس وقت وہ بے حد متضاد احساسات کا شکار محسوس کر رہا تھا خود کو۔ اپنا اخلاقی فرض پورا کرنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف کچھ کھو دینے کا احساس بھی تھا۔ شاید نرمین کے پرخلوص اور معصوم ساتھ نے اسے کہیں اندر ضرب لگائی تھی، یا شاید اپنے بے اعتبار ہو جانے کا دکھ تھا۔ صبیحہ کی نظروں اور دل میں اپنے لیے جو مقام اس نے بنایا تھا، اس کے متزلزل ہو جانے کا افسوس تھا، یا غالباً بیوی جان اور بابا کو ہرٹ کرنے کا تعصب اور سبینہ لاج کے مکینوں کو پریشان کرنے کا رنج اس وقت خاموشی کی صورت پھیل گیا تھا۔ نکاح کے وقت میں نے تم سے پوچھے بنا ہی اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا تھا، مگر آج یہ سب میں نے سب کی ایما پر کیا ہے۔ ہمدانی میرا دوست ہے اور اس رشتے سے تم میرے بیٹے اور صبیحہ بہو ہے۔ میں تم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم سب کی زندگی میں جو پھانس اس نکاح کی صورت چبھی ہوئی ہے، اس کو آج نکال دینا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ آج میں نے تمہاری خوشی کو مد نظر رکھا ہے۔ اس کے کندھے پر کسی جذبے کے تحت اپنا ہاتھ رکھتے یاور صاحب کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی دھند پھیل رہی تھی۔ عزت نے انہیں بغور دیکھا، جنہیں اپنے فیصلے کے رائے گاہ جانے کا دکھ تھا، مگر پھر بھی سب کی خوشی میں خوش رہنا چاہتے تھے۔ سائن کر دو عزت بیٹا۔ جعفر کو اس ندامت سے نکالنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بابا نے بھی اس کی پشت تھپتھپائی تو اس نے میکان کے انداز میں اپنا فاؤنڈیشن پین شرٹ کی اوپری پاکٹ سے کھینچ کر نکالا، فائل کھولی اور یوں ہی دستخط کرنے لگا تھا کہ نظر بے اختیار نرمین کی جانب اٹھ گئی تھی، جس کے چہرے پر بالکل عزت کے دل کی طرح متضاد رنگ اترے ہوئے تھے۔ شاید لفظ طلاق ہوتا ہی اتنا بڑا ہے۔ بی بی جان کو اسی بات کا رنج تھا۔ خود زہرا بیگم سب کچھ جانتے ہوئے کچھ آبدیدہ ہو رہی تھیں۔ کمرے کی دبی خاموشی نے بہت توجہ سے قلم چلنے کی آواز سنی تھی اور پھر یکدم سکتہ ٹوٹ گیا۔ نرمین کے بے آواز قدم دروازے کی طرف اٹھے تو اسے روکنے کی کسی نے کوشش نہیں کی تھی۔ تھینکس عزت، میری روح پر پڑے بوجھ کو آج تم نے ہلکا کر دیا، ورنہ یہ رنج مجھے کاٹے جا رہا تھا کہ میں نے اپنے عزیز دوست کے اکلوتے بیٹے کی زندگی کو طوفانوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بگڑے ہوئے کو سنوارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر امید کر سکتا ہوں کہ تم زندگی کے مجسمے کو ایک آزر کی مانند تراش لو گے۔ اسے پراعتماد نظروں سے دیکھتے انہوں نے کہا تو اسے سب بھول کر مسکرانا پڑا۔ زندگی حادثوں سے عبارت ہے انکل، قسمت پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، میں نے آپ کو کبھی بلیم نہیں کیا، یہ سب شاید یوں ہی ہونا تھا۔ بہت سے تعلق اسی طرح آزمائش کی بھٹی میں گزر کر کندن بنتے ہیں۔ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اولاد کی زندگیوں پر والدین کا بہت حق ہوتا ہے؟ وہ مضبوط اور متوازن لہجے میں بولا تو بی بی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یہاں تو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے عزت بھائی، اب ذرا بھابھی صاحبہ کو منائیں تو جانیں۔ سمیر کے شوخ جملے نے ماحول کو یکدم شگفتہ بنا دیا تھا۔ تمہاری بھابھی خاصی پیچیدہ ہیں سمیر، بالکل ریاضی کے سوالوں کی مانند، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ریاضی کی مشقیں کرنے کی پریکٹس تقریباً چھوٹ چکی ہے۔ اپنے ذہن کو وہ اب تک ایک مرکز پر لا چکا تھا، جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے اور یہی بہتر ہے، اسی لیے شگفتہ موڈ سے کہہ رہا تھا۔ سب ہنس پڑے۔ کوئی بات نہیں عزت بھائی، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کے لیے گیس پیپر تیار کر لیں گے، آپ کمرہ امتحان میں بیٹھنے کے لیے تیار تو کریں خود کو۔ شرمین نے بھی ہنس کر حصہ لیا تھا تو وہ سر کھجاتے مصنوعی پیشانی کا اظہار کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینکس فار یور آفر ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اس نے کچھ سوچ کر بابا اور بی بی جان کی طرف دیکھا تھا، اور بابا تو جیسے اس کے اندر اترے ہوئے تھے، یقین دلانے کے سے انداز میں مسکرا دیے سو وہ مطمئن سا باہر نکل آیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر اپنی مخصوص جگہ پر نرمین اسے مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی کی ہلکی سی تہ تھی اور چہرے پر احساسات کی دبیز دھن۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا نرمین، تاہم ایک بات پوری نہ کر سکا۔ امریکہ سے چلتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم جب ملیں گے تو اپنی پرانی حیثیتوں کے ساتھ ملیں گے، مگر اس میں کچھ وقت لگ گیا۔ اٹس آل رائٹ عزت، آپ نے ابھی اور ہماری فیملی کے لیے جو کچھ کیا وہ اس قدر عظیم ہے کہ ہم اس کا ریٹرن دے ہی نہیں سکتے۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا اخلاقی فرض تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث افتخار ہے کہ انکل نے مجھے اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہا
اور ایک بہترین انسان سے میرا تعلق جوڑا۔ یہ میرے لیے ان کے پیار اور خلوص کی دلیل ہے۔ نرمین کو دیکھتے اس نے نرمی سے کہا، لہجے میں اس کے لیے توصیف تھی۔ پھر آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں نرمین کہ انکل سے میرا بھی ایک رشتہ ہے، جس کے طفیل آپ سے ایک مضبوط تعلق تھا، اور اب یہ تعلق بہت مضبوط رشتے میں ڈھل گیا ہے، اس کاغذی رشتے سے بھی زیادہ ٹوٹ رشتے میں۔ اب کیسی ہے صبیحہ؟ کچھ فرق پڑا ٹیمپریچر میں؟ فرحاد اور زحا جس لمحے علی ولا لوٹے، تاجان خنکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لان میں ہی ٹہلتے مل گئے تھے۔ چہرے سے تردد کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تاجان؟ اگر میں جھوٹ بھی کہہ دوں تو کیا کر لیں گے آپ؟ اگر اس کی اتنی ہی فکر ہے تو آپ اسے جا کر دیکھتے کیوں نہیں؟ جنہیں چاہا جاتا ہے ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ سٹینڈ بائی بھی ہوا جاتا ہے تاجان۔ یہی سبق سکھایا ہے نا آپ نے ہمیشہ مجھے اور صبیحہ کو، اور آج جب وہ بستر پر لاچار بیمار پڑی ہے تو یہ کیسی محبت ہے آپ کی جو پرسش حال تک کے لیے پیار نہیں کرتی آپ کو؟ زحا اور تاجان کی توقع کے برعکس فرحاد یکدم ہی شروع ہو گیا تھا۔ تاجان اس کی بات پر یکلک نادم نظر آنے لگے تھے، مگر ساتھ ہی چہرے پر مجبوری کا عذر بھی لکھا تھا۔ فرحاد کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ زحا سے تاجان کی پشیمانی دیکھی نہ گئی تو بے اختیار سرزش کرتے لہجے میں بولی، نہیں بیٹا اسے کہنے دو، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ۔ تاجان تھکے تھکے لہجے میں کہتے لان کی کرسی پر ڈھہ گئے تھے، ہاں واقعی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ برسوں پرانی رنجشوں کو بھلانے کا جو سبق آپ نے ہم سب کو یاد کروایا، جو دادی جان نے انعام انکل اور تمام بچوں کو سمجھایا، اس پر خود آپ لوگ آخر کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیا یہ قول و فعل کا تضاد نہیں؟ فرحاد ان کے مقابل ہی آ بیٹھا تھا، سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زحا پریشان ہو کر تاجان کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اس نے۔ تم ہماری مجبوریوں کو سمجھ نہیں سکتے بیٹا فرحاد، بعض تعلق اس طرح وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے ہیں کہ چاہنے پر بھی انہیں دوبارہ استوار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا جسے محسوس کر کے زحا اور فرحاد دونوں ہی آزردہ ہو گئے تھے۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ فرحاد اب بھی پر امید تھا۔ تاجان نے پھیکی سی مسکراہٹ سمیت اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی طفل ناداں ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک بار درار آ جائے تو اسے کسی سمجھوتے، کسی عذر اور کسی پچھتاوے سے بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر گناہ کی معافی اور ہر نقصان کی تلافی نہیں ہوتی بیٹا۔ بعض رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو جائیں تو ان کی کرچیاں سمیٹنے کی کوشش میں انگلیاں فگار ہو جاتی ہیں، مگر ان کی موجودگی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ پھر جب بات محض آپ اور دادی جان تک آ کر رک جاتی ہے تو بقیہ لوگوں کو آپ کے بیٹوں اور بیٹی کی کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تاجان کہ سفینہ لاج کے مکینوں کو آپ کی ضرورت رہی ہے؟ دادی جان کو نہ سہی، آپ کی اولاد اور ان کی اولاد نے تو آپ کی کمی محسوس کی ہے نا؟ وہ آج جیسے تاجان کو باور کرانے پر تل گیا تھا۔ زحا نے دھیرے سے نظر جھکا لی تھی کہ اپنے والد اور چچا تایا کو اس نے کئی بار اس کمی کے احساس سے لڑتے دیکھا تھا۔ بالکل سعدیہ پھپھو تو کبھی کبھار وشگاف کہہ بھی ڈالتی تھیں۔ تاجان نے اس کی بات پر شرمندگی سے سر نہوڑ لیا تھا۔ یہ دکھ اور یہ تعصب میری زندگی کے ہر لمحے میرا پیچھا کرتا رہا ہے فرحاد، مگر یہی میری سزا ہے۔ دوسری شادی گناہ نہیں، مگر انصاف اور عدل قائم نہ رکھنا میرا قصور ہے، اور اس کی سزا میں نے اپنے ضمیر کی عدالت میں لمحہ بلمحہ بھگتی ہے۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں بیٹا کہ کچھ راستے بند گلیوں کی طرح ہوتے ہیں، پلٹنے کی راہ نہیں ہوتی اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کبھی ایسی ہی راہ کا انتخاب کر لیا تھا، سو اب اسے ہی بھگتنا ہے۔ وہ بہت آزردگی اور شکستگی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ لیکن سارے قصے میں صبیحہ کا کیا رول ہے تاجان؟ اسے تو آپ کی محبت ملنی ہی چاہیے۔ آپ کی ہر بیماری میں وہ سفینہ لاج کے مکینوں کے تیور نظر انداز کر کے یہاں بھاگی چلی آئی تھی۔ اب آپ کی باری ہے، اصولاً آپ کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ آج ہی احتشام صاحب نے فرحاد سے اطلاع پا کر سفینہ لاج کا چکر لگایا تھا۔ بس اس کے بعد سے ہی فرحاد کو تاجان کے رویے کا زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ صبیحہ نے بھی احتشام صاحب کو دیکھ کر بڑی آس سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، یقیناً وہ بھی ان کی منتظر تھی۔ تاجان اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیے، مگر اس مسکراہٹ میں بے حد ملال گھلا ہوا تھا۔ اپنی اولاد کے بعد اگر میں نے کسی کو بے حد چاہا ہے تو وہ تم اور صبیحہ ہو فرحاد، اور جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں مایوس کرنا کتنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے تم جان سکتے ہو۔ میں بھی صبیحہ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر سفینہ لاج میں نہیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ میرا اور سفینہ لاج کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تمہاری شادی کی بات اور تھی جب میں تمہاری طرف سے شریک ہو گیا تھا، مگر اب سچ تو یہ ہے کہ میں سفینہ بیگم سے نظر نہیں ملا سکتا۔
نہ ہی اپنے بچوں کی محرومی کا ازالہ کر سکتا ہوں، اسی لیے اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے ان کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ سو پلیز آئندہ مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا بیٹا جسے میں پورا نہ کر سکوں۔ روندے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو فرحاد ملول نظروں سے انہیں دیکھنے لگا جو لرزیدہ قدم اٹھاتے تھکے تھکے اندر جا رہے تھے۔ بہت عجیب ہے داجان کی کہانی بھی، ان کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس بھر کر کہا تو زحا نے سنجیدگی اور شاق کی نظروں سے اسے دیکھا اور ناصحانہ لہجے میں بولی، آپ نے بھی تو آج حد ہی کر دی نا، کیا ہو جاتا جو آپ داجان کو تسلی دے دیتے؟ سبھی آپ کافی بہتر ہے، داجان کی مجبوری بھی سمجھتی ہے وہ، آپ نے ناحق انہیں ندامت میں مبتلا کیا۔ زحا کے ہاتھوں اتنی رازداری کے ساتھ گرے فائل اس تک پہنچی تھی اور اس کا ایک ایک صفحہ پلٹتے اس کے نکاہت سے کانپتے ہاتھ اور بھی لرز رہے تھے۔ زحا نے محسوس کیا وہ شدید اعصابی تناؤ کا شکار ہے تو اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ تم نے کہا تھا نا سبیہا کہ تمہیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک نرمین عزت بھائی کی زندگی سے نکل نہیں جاتی، تو دیکھو انہوں نے اپنی محبت اور حقیقت کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اگر تم نے غور کیا ہو تو تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ اس طلاق نامے پر نرمین کے والد اور عزت بھائی کے والد ہمدانی انکل کے بھی دستخط موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ عزت بھائی سچ کہہ رہے تھے۔ زحا رسانیت سے کہتے سبیہا کے گرد اپنا بازو کا حصار کر گئی تھی جسے اس وقت بھی ہلکی ہلکی حرارت تھی۔ سبیہا نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ کہو نا سبیہا، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا ہے؟ کیا اب بھی عزت بھائی کی طرف سے تمہارا دل صاف نہیں ہوا؟ اس کی خاموشی پر زحا جیسے دہل سی گئی تھی۔ سبیہا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ میرا دل صاف ہو جائے تو بھی جو دکھ عزت کو میں نے اپنے لفظوں سے پہنچایا ہے اس کا ازالہ کسی طور ممکن نہیں ہو رہا، وہ بمشکل بولی تھی۔ زحا نے خلاف توقع اس کے لہجے میں پشیمانی محسوس کی تھی، چونک کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اونچا کیا۔ نہیں سبیہا، عزت بھائی تو بہت اچھے ہیں، تمہارے رد عمل کو تو انہوں نے تمہاری محبت کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیا ہوگا۔ خوش آئند اور مثبت سوچ کا عکاس تھا اس کا فکرہ، مگر سبیہا اس وقت بہت سے خدشوں کی تاریک غاروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کے بات پر بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ عزت نے میری کسی بھی بات کو بھلایا نہیں اور شاید قصور اس میں میرا بھی ہے۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ عزت کی بھی کوئی سوچ ہے، کوئی احساس ہے۔ پے در پے ضرب لگاتی چلی گئی۔ بس اس وقت تو محض ایک ہی خیال حاوی تھا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، چیٹ کیا ہے مجھے، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ نرمین کے اعتبار اور میری بے اعتباری نے انہیں یقیناً دو خانوں میں بانٹ دیا ہوگا اور شاید اسی وجہ سے وہ تمہاری سوچ سے مجھے اختلاف نہیں، مگر یہ محض یک طرفہ سوچ بھی ہو سکتی ہے سبیہا، کیونکہ جب عزت بھائی نے فائل مجھے دی تو یقین کرو ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اگر وہ تم سے خفا ہوتے تو شاید یہاں آ کر 10 باتیں سناتے، یہ فائل کسی تانے کی طرح تمہاری طرف اچھال دیتے، مگر انہوں نے پوری یکسوئی سے تمہیں سوچنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً وہ منتظر ہوں گے اس وقت کے جب تم دل سے ساری کدورت نکال کر ان کی طرف بڑھو گی۔ اس کی بات نرمی سے قطع کرتے زحا کچھ ایسی مضبوط سے کہہ رہی تھی کہ سبیہا کے دل میں امید کے بادل گھرنے لگے، بے یقینی کے دشت کو سیراب کرنے والے تھے یہ بادل۔ وقت کتنا بدل جاتا ہے نا زحا، کل تک میں تمہیں تسلی اور دلاسا دیا کرتی تھی اور آج میں خود ایسے مقام پر آ گئی ہوں جہاں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے جذباتی سہاروں کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر آزردہ ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، عزت بھائی کا جذباتی سہارا بہت جلد حاصل ہونے والا ہے تمہیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت محبت سے تھپتھپا کر اس نے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ بلا ارادہ مسکرا دی تھی۔ پھر اس کے بعد زحا نے اسے ایک منٹ کے لیے بھی کچھ اور سوچنے نہیں دیا۔ ذرا دیر بعد مدت سمرا بھابھی، فوزیہ اور شفقت بھی اندر چلی آئی تھیں تو زحا نے گرے فائل واپس اپنے بیگ میں رکھتے ان سب کو سبیہا کے ریکارڈ لگانے پر لگا دیا، اور یوں ان سب کی شوخ باتوں اور شریر جملوں نے کسی حد تک اس کا دل مطمئن کر ڈالا تھا، خصوصاً اس کی بیماری پر عزت کی تشویش اور پریشانی کا جو نقشہ مدت نے کھینچا تھا اس نے اس کے اندر تک پھول کھلا دیے تھے، اور اس کی بات کی تو سمرا بھابھی بھی گواہ تھیں، ہنس ہنس کر اسے چھیڑتی رہیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نرمین، کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے پر تلی ہو؟ شرمین کو جب سے اس کے فیصلے کا پتہ چلا تھا وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے تو یہی بہتر ہے کہ بندہ اپنا نقصان کر لے شرمین۔ وہ کئی دن کے سوچ بچار کے بعد عزم ضمیم کر چکی تھی، اس لیے اطمینان سے بولی۔ آبی کے لیے پرہیزی کھانا بنانے وہ دونوں آج جلدی گھر آ گئی تھیں۔ کام کے دوران اس نے سامان کو حقیقت حال سے واقف کرنے کا فیصلہ شرمین کے سامنے دہرایا تو وہ پہلے حیرت زدہ ہوئی، پھر اسے سمجھانے لگی۔ اس میں دھوکے کی کیا بات ہے، محض کاغذ پر 3 سائن ہی تو کیے تھے نا تم نے، کون سی شادی رچا لی تھی؟
اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس بندھن کو تم نے جبراً صرف ابھی کی خاطر قبول کیا تھا، اس میں نہ تمہاری رضا شامل تھی نہ خوشی۔ شرمین کو اس سے سخت اختلاف ہوا تھا، مگر وہ ہنوز سنجیدگی اور سکون سے کام کرتی رہی۔ یہ ساری ایکسکیوزز تم مجھے یا اپنے آپ کو دے سکتی ہو شرمین، کیونکہ تم نے وہ کڑا وقت میرے ساتھ گزارا تھا، لیکن سامان سے تو یہ توقع رکھنا کہ اگر کبھی زندگی میں انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے اور عزت کے درمیان ایک ایسا بندھن بھی بندھا رہا ہے تو وہ بالکل تمہاری طرح سوچیں گے، محض ایک مفروضہ ہے، حالات اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات صرف ہماری اور عزت بھائی کی فیملی ہی جانتی ہے، پھر سامان بھائی تک یہ خبر کون پہنچائے گا؟ خبریں اپنا راستہ خود بناتی ہیں، اگر قسمت میں دکھ لکھا ہو تو کسی بھی صورت مل سکتا ہے۔ نکاح جیسے رشتے کو میں نے کاغذ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے شرمین، جذبوں کی اساس اعتبار اور اعتماد ہے، جب وہی نہ رہے تو سب کچھ ریت کی گھروندے کی طرح نمکین پانی کے لہروں میں بہہ جاتا ہے۔ رہ گئی پتہ چلنے کی بات، تو شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ سامان کے فرینڈ فرحاد علی صبیحہ کے کزن اور اس کے بہنوئی بھی ہیں۔ اس کے ٹھنڈے اور گہری سوچ کے غماض لہجے نے شرمین کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ در حقیقت اس کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ کھوئے کھوئے لہجے میں سوال کیا، تو تمہارے خیال سے احد کی بھابھی زحا بھابھی کو صبیحہ نے یہ بات بتا دی ہوگی؟ کیا خبر، یوں بھی صبیحہ اور زحا میں بہت زیادہ قربت بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کوئی پردہ داری ہوگی۔ ویسے بھی یہ سب ہونا تو تھا بھی، ویسے بھی یہ سب نہ ہوتا تو بھی میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا حادثہ سامان کے لمحے لائے بغیر رشتے کی احساس رکھنے والی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے بعد مجھے آبی کی خواہش سے رہائی ملی ہے، میں کسی نئے دکھ کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتی شرمین، بلیو می، اب مجھ سے رشتوں کے بنتے بگڑتے کھیل نہیں دیکھے جاتے اور نہ ہی ہمت۔ گہرا اطمینان اس کے چہرے سے مترشح تھا، شرمین کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اسے تسلی دے سکتی۔ در حقیقت وہ اس کے فیصلے کی قائل ہو گئی تھی۔ سامان کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں اس کا ذہن پیشن گوئی کرنے سے قاصر تھا کہ بہرحال اس کے ذہن کی رسائی سامان کے دماغ تک نہیں تھی۔ نرمین کے لیے خصوصی جذبے رکھنے کے باوجود وہ ایک مرد تھا، اور جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہاں مردوں کی محبت محض ایک شک کے آگے برف کی طرح پگھلتی دیکھی تھی اس نے۔ خود یاور صاحب نے ہسپتال میں اسے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ زہرا بیگم کو انہوں نے ہمیشہ کسی شخص کی جیلسی میں دکھ دیے تھے۔ یہی کھیل دوبارہ دہرایا جائے، وہ بھی نرمین کے ساتھ، وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ سو دل ہی دل میں دعائیں کرتی بالکل خاموش ہو بیٹھی کہ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ یہ عزت کے فیصلے کا اثر تھا یا ڈاکٹر کی میڈیسن کا کہ تیسرے دن تک وہ خاصی سنبھل گئی تھی۔ گو کہ عزت نے اسے کال نہیں کیا تھا، خود آیا بھی نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ویرانی پھیلاتے خدشے کمزور پڑنے لگے تھے، شاید اس لیے کہ سچائی واقع اپنا یقین ہوتی ہے۔ تاہم اس دوران بی بی جان اور بابا جب بھی آئے اس نے انہیں مطمئن دیکھا تھا۔ دبے دبے لہجے میں بی بی جان نے بہت کچھ سمجھایا بھی تھا، البتہ بابا نے محض اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر سینکڑوں لفظوں کی کمی پوری کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ نروس بریک ڈاؤن نے البتہ اس کی صحت پر خاصا اثر ڈالا تھا، مگر دادی جان اور رخسانہ بیگم کی سخت نگرانی اور بہترین ڈائٹ نے اسے ریکور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف داجان فون پر مستقل اسے تاکید کرتے رہتے تھے۔ اس دوران اسے اگلے ماہ ہونے والے سیمسٹر کی تیاری بھی کرنی تھی، سو کتابیں بھی نکال لی تھیں، مگر یہ سچ تھا کہ اب پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ کبھی وہ سوچتی اگر اس نے ماسٹرز کی شرط نہ لگا کر نکاح کی بجائے شادی کے لیے حامی بھر لی ہوتی تو شاید حالات یہ پیش نہ آتے۔ اس کی موجودگی میں عزت کے لیے نرمین سے نکاح کرنا تقریباً ناممکن ہوتا، مگر پھر اگلے لمحے وہ خود کو سمجھاتی کہ زندگی حادثوں سے عبارت ہے، یہ سب اسی طرح ہونا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ آج کئی دن بعد وہ لان میں سب کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ چائے کے ساتھ اسنیکس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے عزت نے اس کی تمام توجہ جذب کر لی، اور اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ عزت اکیلا نہیں تھا۔ نرمین، یاور علی خان اور زہرا بیگم کے علاوہ بی بی جان بھی موجود تھیں۔ سمرا بھابھی اٹھ کر انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئیں، مگر نرمین رک گئی تھی۔ صبیحہ نے اسے دیکھا، وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ مدت وغیرہ اس سے ہیلو ہائی کر کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر وہ جیسے سنگی بینچ پر سنگی مجسمے کی مانند بیٹھی رہ گئی۔ عزت نے جاتے جاتے اس پر گہری نظر ڈالی تھی، مگر وہ متوجہ نہ ہو سکی تھی۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نرم تاثرات اور سنجیدہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نرمین اس تک آ کر رکی تھی۔ بہت عجیب سے احساسات میں گھرتے ہوئے اس نے بلا ارادہ گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ اس لڑکی سے کل تک اسے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی،
مگر آج عجیب سی خجالت اور تعصب ہو رہا تھا اس کے سامنے۔ دوسری طرف نرمین کسی جھٹکے سے دو چار تھی۔ چند دنوں میں کس طرح کملا کر رہ گئی تھی سبیحہ عزت ہمدانی۔ کچھ لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، جسے بالآخر نرمین نے ہی توڑا۔ بلیو می سبیحہ، میں کوئی صفائی، کوئی عذر پیش کرنے نہیں آئی ہوں، بس آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ انجانے میں جو دکھ میری وجہ سے اور آبی کے فیصلے کے باعث آپ کو ملا، اس کا قرض شاید تعمر ہم چکا نہ سکیں گے۔ اسی لیے ڈاکٹرز کی سخت تاکید کے باوجود اب یہاں آئے ہیں آپ سے ملنے۔ عزت اور آپ کی زندگیوں کو جو دھچکا ہماری وجہ سے لگا، اس کے لیے آپ سے پلیز ایسے مت کہیں۔ سبیحہ سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا، شدید پشیمانی سے کہہ کر اسے چپ کروا دیا۔ اتنا گناہ گار نہ کرے مجھے، آپ کے والد میرے بزرگ ہیں، انہوں نے یہاں آ کر میرا مان تو بڑھایا ہے، مگر مجھے سخت شرمندگی سے بھی دو چار کیا ہے۔ بلیو می، اپنی جذباتیت پر میں پہلے بھی بہت پشیمان تھی۔ آپ نے میرا بوجھ دگنا کر دیا نرمین۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے تھے۔ نرمین کے لیے یہ صورتحال بہت غیر متوقع تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی امید رکھے بیٹھی تھی کہ شاید سبیحہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لے گی، مگر یہاں حالات مختلف ہو چکے تھے۔ عزت کے خدشوں کے برخلاف سبیحہ تو خود نادم تھی۔ بے ساختہ اس نے سبیحہ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آپ کا رد عمل جذباتیت نہیں تھا سبیحہ، آپ کی محبت کا آغاز تھا۔ بلیو می، مجھے عزت کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ سچی محبت ملنا ہی تو خوش نصیبی ہے۔ ہاں، مگر میرے درست رویے سے آپ بھی تو ہرٹ ہوئی ہیں نا نرمین، اور مجھے اس بات کا سخت تعصب ہے۔ گزرے وقت میں عزت نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا، دکھ بچایا آپ کا، مگر میں نے ہمدردی کو شک کے زہر سے آلودہ کر دیا۔ ہاتھ مسلتے ہوئے وہ ایک بار پھر آزردگی میں گر گئی تھی۔ ایسی بات نہیں سبیحہ، ہم نے ایسا نہیں سوچا۔ آپ کا ری ایکشن بالکل نیچرل تھا۔ تاہم میں یہ ضرور کہوں گی کہ عزت بہت اچھے ہیں، بہت نفیس۔ ایسے لوگ نصیب والوں کے ہی ساتھی بنتے ہیں، اور آپ انہی لکی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ وہ خلوص سے بولی تو سبیحہ نے چونک کر اس کے چہرے پر تفصیلی نظر ڈالی، مگر وہاں کسی قسم کا احساس محرومی یا دکھ کا شائبہ نہیں تھا۔ اور آپ، کیا آپ کو دکھ نہیں کہ عزت؟ نہیں سبیحہ، اگر آبی کی بیماری کا مسئلہ بیچ میں نہ آتا تو شاید اب تک میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ آپ کی بیماری نے بالکل گھلا کر رکھ دیا ہے عزت کو۔ اب پلیز ناراضگی بند کر دیں اور رخصتی کی تیاری کریں۔ اس کی بات قطع کرتے نرمین اطمینان سے بولتی چلی گئی تھی، پورے راستے الفاظ جمع کرتی آئی تھی۔ سبیحہ کے رویے نے اور بھی حوصلہ افزائی کی تو وہ شوخی سے کہہ گئی تھی۔ سبیحہ جملے کے اختتام پر بے ساختہ جھیپی تھی۔ نظر اٹھائی تو عزت انکل یاور کو سہارا دیتے وہیں چلا آ رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاور صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بیٹا، آئی ایم سوری، اپنی بہو دیکھنے اتنے عرصے بعد آیا ہوں، مگر کیا کرتا، بہت سی پیچیدگیاں پیدا کرنی تھیں اپنی دانستگی میں، انہیں حل کرنے سے پہلے تمہارا سامنا کرنا دشوار تھا۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ وہ بڑی حلاوت سے کہہ رہے تھے، اس کے آنسو بہہ کر رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ پلیز انکل، شرمندہ مت کریں، بامشکل وہ کہہ سکی تھی۔ عزت کے اندر تک اطمینان اتر گیا تھا۔ کم آن بیٹا، روتے نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں دیکھو بڑھاپے تک خطائیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تم تو پھر ابھی بچی ہو۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا تو نرمین نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کر دیے تھے۔ عزت کا بس چلتا تو ان دو نفوس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سبیحہ کے آنسو اپنے پوروں پر اتار لیتا، مگر وہ اس وقت سخت ندامت کے باعث سر جھکائے اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ عزت سے نظر ملانے کا یارانہ تھا۔ اس کے دل میں کڑی شکایتوں کی ساری دیواریں ایک دم منہمد ہو گئی تھیں۔ رخصتی کرانے کا فیصلہ اس کے اندر بڑی شدت سے پیدا ہوا تو اس کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یاور صاحب نے سبیحہ کے ہاتھ میں زبردستی محبت سے کئی نیلے نوٹ تھمائے تو وہ شرما سی گئی۔ چشمہ روشن، دل ماشاد، مجھے یقین نہیں آ رہا نرمین کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے۔ سامان کا لہجہ پھول کھلا رہا تھا۔ نرمین کی کال اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ بے خود ہوئے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل تھم سا گیا۔ حقیقت سے واقف ہو جانے کے بعد اگر یہ لہجہ خاردار ہو گیا تو خدشے سے اسے ہلانے لگے تھے۔ بمشکل خود کو سنبھال سکی۔ کیا آپ ابھی مجھے گھر پر ملنے آ سکتے ہیں؟ اس کی شوخی کے جواب میں بڑا سنجیدہ لہجہ تھا اس کا۔ سامان تو قدرے چونکا۔ اس کا یہ انداز بالکل انجان اور اجنبی تھا، ایسے تو اس نے کبھی بات نہیں کی تھی اس سے، پھر آج یہ دعوت بھی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ نرمین؟ تشویش فطری تھی۔ ہاں شاید، گہری سانس بھر کر اس نے بے یقینی سے کہا۔ تو پھر میں آپ کا انتظار کروں نا؟ سامان کی سوچوں کو ایک بار پھر بریک لگا تھا۔ وہ قدرے ٹھٹکا، پھر کچھ سوچ کر کہا تو ادھر سے فوراً لائن کاٹ دی گئی۔ ایک بار پھر سوچ لو نرمین، جو کچھ تم کرنے جا رہی ہو
اس کے نتیجے ہولناک بھی نکل سکتا ہے۔ ریسیور رکھ کر کتنی ہی دیر وہ اپنے ہونٹ کاٹتے آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ شرمین نے بے حد دکھ سے اسے دیکھ کر کہا، مجھے کمزور مت کرو شرمین، بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ آنسوؤں سے بھیگا لہجہ درد سے چور تھا۔ شرمین خاموش ہو گئی۔ وقت جیسے رک کر گزر رہا تھا اور سرکتے لمحوں کے ساتھ نرمین کا چہرہ بھی جیسے اپنی رنگت کھوتا جا رہا تھا۔ شرمین کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کب کی حواس کھو چکی ہوتی۔ قسمت کیسے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی اسے، جسے کھو دینے کا سامان کیے وہ بیٹھی تھی، اسی سے بچھڑ جانے کا خوف سانسیں کم کیے جا رہا تھا۔ بی ایزی نرمین، انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا، تم خدا پر بھروسہ رکھو، مجھے یقین ہے کہ اس بار اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جواباً نرمین نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے جملے کی تصدیق چاہ رہی ہو، مگر اس سے پہلے کہ شرمین کچھ کہتی، بیل بج اٹھی تھی۔ اوہ، دونوں ہی بری طرح چونکی تھیں۔ بیگمہ، ذرا دیکھنا تو کون ہے؟ شرمین نے اٹھنے میں پہل کی جبکہ نرمین اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ کم آن نرمین، اٹھو، مجھے یقین ہے سامان بھائی آ گئے ہیں، اب انہیں بلایا ہے تو سامنا کرنے کی بھی ہمت کرو۔ شرمین کی بات پر چند سیکنڈ وہ اسے اسی طرح ساکت نظروں سے دیکھتی رہی۔ بیگمہ سما کو ڈرائنگ روم میں بٹھا آئی تھی، تم جاؤ، میں کافی اور ریفریشمنٹ تیار کروا کر لاتی ہوں۔ اسے منتظر نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر شرمین نے سنجیدگی سے کہا تو اسے ڈرائنگ روم کی طرف آنا ہی پڑا۔ دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اس پل صراط سے اکیلے ہی گزرنا ہے۔ سو جی کڑا کر کے اندر آئی۔ اندر سامنے ہی صوفے کے نزدیک سامان کارنر پر رکھے فرینچ کرسٹلز کے شو پیس دیکھتے ہوئے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ السلام علیکم، جھجکتے اس نے نظریں بمشکل اٹھائی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ 2 قدم آگے بڑھا کر وہ اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ سرخ گلابوں کا خوبصورت بکے اس کی طرف بڑھایا تو وہ قدرے چونکی۔ حیرت سے کشادہ ہوتی سحر انگیز آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ یہ کیا آپ کے لیے ہے؟ ہمارے درمیان بننے والے نئے اور خوبصورت رشتے کی بنیاد میں پھولوں پر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تعمر۔ پلیز آپ بیٹھ جائیے۔ گمبھیر لہجے اور بھاری آواز میں کہے جانے والے جملے اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ سامان اسے حجاب اور جھجک سمجھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ آنٹی اور سلمان انکل کیسے ہیں؟ اس کی مسکراتی گہری جذبوں سے پروالہانہ نظریں خود پر مرکوز محسوس کر کے وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کیسے میری چوائس پر ہاں کہہ دی انہوں نے۔ اب کافی پئیں گے؟ اس درجہ التفت کا مظاہرہ اسے کمزور کر رہا تھا، سو اسے روک کر خود کو دوبارہ کمپوز کیا۔ نہیں، اس ملاقات کی یاد کو میں کسی تلخی سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آج تو آپ کوئی اچھی سی سویٹ ڈش منگوائیے، یوں بھی کل انکل کتنے عرصے بعد اپنے گھر دوبارہ لوٹ رہے ہیں، گویا ہماری خوشیاں واپس آ رہی ہیں۔ کون جانے؟ سامان کے مضبوط اور قدرے شوخ لہجے پر بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں۔ سامان بلا ارادہ چونکا تھا۔ گہری نظریں سنجیدگی سے اس کا حصار کر گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ ایسی کیا بات ہے نرمین؟ کیا آپ کو اب بھی میرا اعتبار نہیں؟ وہ جواب طلب کر رہا تھا۔ نرمین کی پلکوں پر ننھے ننھے آبی جگنو چمکنے لگے۔ میں نے یہ کب کہا؟ مگر کیا انسانوں پر اعتبار کرنے سے مقدر صبر جاتا ہے؟ نرمین، پلیز اس طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہیے کیا بات ہے؟ کیوں آپ اتنی پریشان نظر آ رہی ہیں؟ اس کا جملہ اس قدر درد میں ڈوبا ہوا تھا کہ سامان بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آ رکا۔ نرمین کیا کہتی؟ ڈبڈبائی نظروں سے اسے ایک نظر دیکھ کر سائڈ پر رکھی فائل مرتعش ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ بعض مرتبہ حالات کچھ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں سامان صاحب کہ انسان چاہنے پر بھی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ اس فائل کو پڑھ لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ ممکن ہے آپ کے فیصلے سے مجھے دکھ ہو، مگر اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جھکی نظروں اور بھیگے لہجے کو بمشکل کنٹرول کرتے اس نے کہہ ہی ڈالا تھا۔ سامان نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے بے حد سنجیدگی سے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے نرمین؟ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں نرمین، کہیے، آخر ایسی کون سی بات ہے، ایسے کون سے حقائق ہیں جن کو تحریری طور پر دکھانے کی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ میرا خیال ہے میرے اور آپ کے درمیان جو غیر مرئی رشتہ قائم ہے اسے ایسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، میں آپ کا اعتبار کرتا ہوں۔ وہ تمکنت سے کہتا اس کے مقابل بیٹھ گیا تو وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پر آ رکے تھے۔ سامان نے اس کی مشکل سمجھی تو گہری سانس بھر کر
فائل اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کمرے میں یکدم محسوس کیے جانے والا سکون چھا گیا تھا۔ صفحے پلٹنے کی آواز تھی۔ نرمین سر جھکائے بیٹھی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سامان نے اگر انکار کر دیا تو؟ یہ سوال جیسے اندر توڑ پھوڑ مچا رہا تھا، اور اس توڑ پھوڑ میں اس وقت اضافہ ہوا جب فائل میز پر رکھ کر سامان نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ نرمین! لہجے میں عجیب سی سختی اور سرد پن تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ نظر اٹھاتی۔ تو یہ تھے وہ ڈاکیومنٹ جو آپ مجھے دکھانا چاہتی تھیں۔ اتنا سب ہو گیا اور آپ مجھے اب… اوہ مائی گاڈ! دکھ سیال بن کر بے اختیار گالوں پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ بہت دقت سے اس نے سر اٹھایا تھا۔ چہرے پر تعصب، دکھ اور شرمندگی جیسے رقم تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آبی کی زندگی کی خاطر یہ فیصلہ میں نے جن قیامت خیز لمحوں میں قبول کیا، اس وقت ذہن میں صرف آبی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے اتنے خفا کیوں ہو رہے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی میں۔ بہت خوش تھی میں بھی، مگر عزت کے ایک فیصلے نے مجھے بھی خوش فہمی کی اس نیند سے جگا دیا۔ صبیحہ ایک لڑکی ہو کر، ان کی منکوہہ ہو کر ان سے کنارہ کش اور خفا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ تو ایک مرد ہیں۔ ٹوٹتی بکھرتی سسکیوں میں اس نے بامشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ تو کیا مرد کے سینے میں دل اور دماغ میں عقل نہیں ہوتی؟ کیا میں آپ کا اعتبار نہیں کرتا؟ مگر آپ نے مجھے کبھی اس قابل جانا ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پر ناراضگی کے تیور لیے ہوئے تھا۔ نرمین نے بے اختیار نظر اٹھائی۔ سرخ انگارہ آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ سامان کا دل ایک بار پھر جیسے ڈول ہی گیا۔ مجھے آپ کا فیصلہ چاہیے سامان۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ایک بار پھر خواب دیکھیں اور بکھر جائے۔ ان کی کنڈیشن دوبارہ یہ دکھ دیکھنے اور برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ ہتھیلی کی پشت سے اس نے رخسار رگڑ ڈالے تھے۔ تو کیا میری کنڈیشن ہے ایسی کہ میں اپنے خواب اجڑتے دیکھ لوں؟ نہیں نرمین، نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح آپ مجھے خود سے دور کر لیں گی تو آپ غلطی پر ہیں محترمہ، کیونکہ جو حقائق آج آپ نے اشکار کیے، یاور انکل اور زہرا آنٹی نے مجھے اول روز سے ہی بتا دیے تھے۔ جس روز عزت نے ہاسپٹل میں پیپر سائن کیے، یاور انکل نے مجھے اور پاپا کو بلا لیا تھا، مگر پاپا نے ادھر آنا غیر ضروری اور نامناسب سمجھا۔ جانتی ہیں کیوں؟ تاکہ آپ ہرٹ نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ مگر آپ کو عقل نام کو نہیں ہے میڈم۔ نہ جانے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ سرجن جلاہٹ میں کہتے کہتے وہ شوق ہو گیا تھا، جبکہ نرمین اپنی جگہ پر یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا ہو۔ سامان آپ… حیرت اور بے یقینی نے اسے گنگ کر ڈالا تھا۔ سامان زیادہ دیر تک اسے ستا نہ سکا۔ بے اختیار اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس کی جانب 2 قدم اور بڑھا اور بلا ارادہ جھک کر اس کے ہاتھ تھامتے اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہو رہی تھی کہ چاہنے کے باوجود اپنے ہاتھ چھڑا نہ سکی۔ اب کہیں کیا بات ہے؟ ذرا دیر پہلے والا موڈ بدل گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ شوق ہو رہا تھا۔ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اب سمجھی تھی کہ سامان اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو آپ اتنی دیر سے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ دل پر سے جیسے کروڑوں ٹن وزنی سیل سرکی تھی۔ اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ میڈم، اس کے لیے مجھے کسی کوشش کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ماشاءاللہ بنی بنائی ہیں۔ مجھے تو فکر ہوتی ہے کہ آگے… اچھا اب بس بھی کریں۔ وہ جھیپ کر اپنے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی تھی، پھر جانے کیا سوچ کر مڑی تو سنجیدہ تھی۔ کیا آپ کی ماما کو بھی پتہ ہے سب؟ میں اور پاپا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کے انداز اور جملے پر نرمین کا دل جیسے کسی اتھاہ میں جا ڈوبا تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ میں ساری زندگی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ یوں بھی بہوئیں سر جھکائے ہوئے ہی جچتی ہیں۔ ویسے بائی دا وے، ساری زندگی سے آپ کا مطلب؟ کیا واقعی آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ اسے زج کیے دے رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ اپنی بے اختیاری اور اس کی شوخی پر کان کے لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ آئی وش کہ اس وقت میری سیل کی بیٹری ڈاؤن نہ ہوتی تو یہ منظر میں کہیں نہ جانے دیتا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ ڈونٹ وری سامان بھائی، اس کا انتظام ابھی کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں تو ویڈیو بنوا دوں آپ کے لیے۔ اچانک شرمین دروازے سے داخل ہوتے ہوئے شوخی اور خوشی سے بولتی چلی آئی تو وہ بری طرح شرما گئی تھی، جبکہ سامان کا خوبصورت قہقہ ڈرائنگ روم میں گونج گیا تھا۔ ارے نہیں، ویڈیو تو بہت جلد بننے والی ہے، بس ذرا کل انکل کو گھر آنے دو۔ ہم ورثوں ہی بارات لے آئیں گے۔ شرمین نے جملہ اچک لیا تھا۔ سامان ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ویل سیڈ سسٹر، چلو اسی بات پر
آج میں آپ دونوں کو زبردست ٹریٹ دیتا ہوں، کہیں کہاں چلیں گی؟ وہ کھلی آفر دے رہا تھا۔ شرمین تو سچ مچ میں سوچنے لگ گئی۔ نرمین نے بھی اختیار اسے ٹھوکا دیا۔ اوہو، ابھی سے اپنے مجازی خدا کے خرچ کی فکر لگ گئی ہے تمہیں کیا اگر وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں؟ شرمین نے بلند آواز میں ایک دم اس سے کہا تو سامان کی نظریں محسوس کر کے شرم سے جیسے کٹ سی گئی، اور پھر ان دونوں کی شوخی نے اسے کمرے میں ٹکنے نہیں دیا۔ بہت نازک ہے میری بہن سامان بھائی، اس کا خیال رکھیے گا۔ نرمین کے اس طرح ریلیز ہو جانے کے بعد شرمین نے بہت سنجیدگی اور آس سے کہا تھا، مجھے اندازہ ہے شرمین، اینڈ بلیو می نرمین میری زندگی کی اساس ہے۔ وعدہ اور دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر جو دل میں بستے ہیں انہیں دکھ نہیں دیا جا سکتا، اور نرمین میرے دل میں نہیں بستی، بلکہ وہ تو سراپا میرا دل ہے۔ وہ متانت سے کہتا چلا گیا تھا۔ شرمین کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ تھینکس سامان بھائی، میری دعا ہے کہ آپ دونوں تعمر خوش رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم احد کے ساتھ آباد رہو، یہ میری دعا ہے۔ وہ خلوص سے بولا تو شرمین جھیپ سی گئی۔ کم آن بھائی، احد میرے لیے سفیان جیسا ہے، میری بھابھی بنو گی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ سامان بھائی بس بھی کریں، آپ بھی نہ۔ وہ بولڈ اور کانفیڈنٹ سی لڑکی واقعی اس لمحے بری طرح شرما گئی تھی۔ سامان ہنستا چلا گیا۔ کمال ہے، میں سمجھتا تھا کہ تم اور نرمین ایک دوسرے سے مختلف ہو، مگر آج پتہ چلا مخصوص حالات میں تمام لڑکیوں کا ری ایکشن سیم ہوتا ہے۔ اچھا بس ادھر ادھر کی باتوں میں بات نہ ٹالیں، میرا نیک نکالیں، آپ کا 100% دفاع کیا ہے میں نے۔ اگلے لمحے وہ اپنے ازلی روپ میں واپس آ گئی تھی۔ سامان بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ آج کئی دن بعد یونیورسٹی گئی تھی وہ۔ فائنل سیمسٹر اگلے ماہ سے شروع ہو رہے تھے۔ بخار نے اس کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ داجان کے ہاں بھی 1 گھنٹے کے لیے گئی تھی، مگر جلد واپس آ گئی کہ آج کل دادی جان اور رخسانہ بیگم اس کے لیے بہت وہمی ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ سمرا بھابھی اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھیں۔ وعلیکم السلام، آج بہت راحت دکھائی تم نے۔ کب سے عزت بھائی کی امی آئی بیٹھی تھیں، تمہارا بہت پوچھ رہی تھیں، ابھی ابھی گئی ہیں۔ بھابھی شوق نظروں سے اسے دیکھتے کہہ رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ خیریت تو تھی، کیسے آنا ہوا ان کا؟ جاگرز کے بند کھولتے اس نے جھک کر پوچھا تھا۔ تم سے ملنے آئی تھی غالباً۔ ویسے کافی دیر دادی جان کے پاس بیٹھی رہیں، تمہاری صحت کی خاصی فکر ہے انہیں، غالباً اپنے پوتے پوتیوں کی ہیلتھ کے لیے ابھی سے۔ اوہ بھابھی، وہ بری طرح پزل ہو گئی تھی، تیزی سے ان کا جملہ کاٹا۔ سمرا بھابھی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ شرما لو بیٹا، ابھی ہی دن ہیں شرمانے کے، اس کے بعد سب بے شرم بن جاتے ہیں۔ بھابھی آپ بھی بس۔ وہ جھیپٹے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، سامنے نظر پڑی تو مدت سڑیاں اترتی چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، غالباً ساس صاحبہ کی سواری بات بہاری کی آمد کا سن کر چہرے پر گلال بکھر گیا ہے، نہ جانے عزت بھائی کے آنے پر کیا حال ہوگا۔ بھابھی کی معنی خیز شوق نظروں سے مدت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اطلاع دی جا چکی ہے۔ بھابھی کے بعد مدت کا حملہ، وہ قطعاً تیار نہ تھی، غصے سے اسے گھورنے لگی۔ یہ تم سب میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیونکہ تم ہی وہ شخصیت ہو جو جلد یہاں سے نکالی جانے والی ہو۔ تمہاری ساس صاحبہ شادی کے لیے کوئی اچھا سا دن منتخب کرنے کا مشورہ دے گئی ہیں۔ مدت نے مزید معلومات عطا کی تو وہ کچھ سنجیدہ ہو گئی۔ مگر اگلے ماہ تو میرے سیمسٹرز ہیں۔ سو وٹ، وہ کوئی پرسوں تو بارات لے کر نہیں آ رہی نا؟ تیاری کرنے میں وقت تو لگے گا۔ ویسے اگر تم ہمدانی ہاؤس جا کر امتحان دینا چاہو تو اس کے لیے دادی جان سے بات کر لو، وہ آج کل تمہاری ہر بات سننے کو تیار رہتی ہیں۔ اچھا ہے، عزت بھائی کی دعائیں لگ جائیں گی تمہیں، بیچارے بڑے بے چین ہو رہے ہیں۔ مدت غیر معمولی حد تک شوق نظر آ رہی تھی۔ توبہ، تم سب لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ عزت کے ذکر پر اس کے رخسار کئی رنگ بدل گئے تھے۔ بھابھی اسے مزید شوق نظروں سے دیکھنے لگیں تو اس نے وہاں سے اٹھ کر آنے میں ہی عافیت جانی۔ جس وقت وہ دادی جان کے کمرے میں آئی، وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس خیال میں گم تھی، چہرے سے غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ چھٹی حس نے اس کے قدم سست کر دیے تھے، متلاشی نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اچانک ایک مرکز پر آ رکی۔ گرے فائل گود میں رکھے، اس پر دونوں ہاتھ دھرے دادی جان نہ جانے ضبط اور برداشت کی کن کڑی منزلوں سے گزر رہی تھیں۔ اس کے اعصاب پر یہ منظر کسی کوڑے کی طرح پڑا۔ بے ساختہ لپک کر وہ آگے بڑھی۔ دادی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ مرتعش آواز، لذیذہ قدم۔ دادی جان نے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ اسے لگا نظر نہیں قیامت تھی، دکھ اور اذیت کا جلتا ہوا نشان تھی وہ۔ کوئی ہمارے دکھ میں دکھی ہو، یہ احساس اذیت کی شدت کو اور بڑھا دیتا ہے، اپنا دکھ باعث شرمندگی لگنے لگتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ دادی جان کے لیے باعث آزار بنی ہے۔ ننھے ننھے قطرے آنسو سے پھیل گئے تھے۔ سبیحہ میری بچی،
سفینہ بیگم کا لہجہ شدید ملال سے پھیکا جا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں بے اختیار ہو گئی تھیں۔ وہ روتی چلی گئی۔ بولو صبیحہ بیٹا، کیوں کیا ایسا؟ دکھ سینے میں اتار لینے سے ناسور بن جاتے ہیں، جانتی نہیں تھی کیا؟ اور ادھر ہم تمہاری بیماری کے نہ جانے کیا کیا جواز گھڑتے رہے۔ ان کا مزمل لہجہ صبیحہ کو مزید نادم کر گیا تھا۔ بمشکل سسکیاں ضبط کیں۔ یہ سب میرے ساتھ تو ہونا ہی تھا دادی جان، یہی تو میری سزا تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو غلط اور داجان کو ٹھیک سمجھا۔ آپ ہمیشہ مجھے ظالم اور داجان مظلوم نظر آئے۔ تو دیکھ لیں، وقت نے ثابت کر دیا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے۔ انا اور خودداری کے علاوہ کوئی جذبہ ہوتا ہے جو مجروح ہو جاتا ہے۔ اس سارے کھیل میں اس جذبے کی اساس کو میں تبھی جان سکی جب ان سے الگ ہوتے اس نے بدقت کہا تو سفینہ بیگم نے اسے دوبارہ خود سے لگا لیا۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے، ہمیں تمہارے دکھ کا شدید رنج ہوا ہے۔ دادی جان نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، جیسے یوں بھی عزت کا یہ فعل بامر مجبوری تھا جس کا انہوں نے ثبوت بھی دے ڈالا تھا۔ آج تمہاری ساس آئی تھیں، ان کا ظرف اور خاندانی نجابت ہے کہ انہوں نے ہم سے کچھ نہ چھپایا، ایک ایک بات کہہ ڈالی۔ ان کی بات پر صبیحہ نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو گویا وہ مطمئن تھی۔ کیا امی اور پاپا کو بھی پتہ چل گیا ہے یہ سب؟ کیا تمام گھر والوں؟ بس بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بھلا دو۔ اب تعمر اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، نہ عزت سے نہ ہی خود سے، یہی بہتری کی راہ ہے۔ عزت میاں تو خیر بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک ہیں، مگر پھر بھی مرد تو مرد ہی ہوتا ہے، کبھی طعنہ نہ دینا انہیں۔ عورت کی بدزبانی مرد کے دل سے اس کی عزت ختم کر دیتی ہے۔ اس کا شانہ تھپکتے وہ بہت آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ اس روز یاور صاحب بھی شاید اسی لیے تم سے ملنے آئے تھے کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کی آنکھیں سکون کا ابدی احساس اپنے اندر اتارتے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ جاتے جاتے بیگم ہمدانی تاریخ کا بھی کہہ گئی ہیں۔ اگلے ماہ تمہارے سیمسٹرز ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے دوں گی انہیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ استفسار کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ یہ اس کی مخصوص عادت تھی، اس بات کا تاثر وہ ہمیشہ اسی طرح دیا کرتی تھی۔ شکر ہے میرے مالک، تو نے میری بچی کی ہوشیاں لوٹا دیں۔ اس کے گھنے بالوں میں گردش کرتی انگلیاں اس دعا کے ساتھ تھم گئی تھیں، اور ادھر وہ سوچ رہی تھیں کہ واقعی قسمت اس پر مہربان ہو چکی ہے۔ عزت کا ساتھ اور اس کی محبت کا خیال کسی نشے کی طرح ذہن پر چھا گیا تھا۔ احد، ذرا ادھر آنا بیٹا۔ لاؤنج سے گزرتے احد کو دیکھتے ہی انہوں نے پکار کر ٹی وی آف کر دیا تھا۔ احد جاتے جاتے بمشکل رکا تھا۔ اس وقت سمر بیگم کا اسے پکارنا اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ جی ماما۔ اپنے تاثرات چھپاتا وہ مؤدب سا ان کے پاس چلا آیا۔ سمر بیگم نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ خاص اہتمام سے تیار ہوا تھا۔ بیش قیمت فرینچ پرفیوم کی خوشبو اس کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے ماما، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ ان کی نگاہوں سے توصیف کا رنگ چھلکتا محسوس کر کے بے اختیار مسکراتا ان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا ہے ہی اتنا ڈیشنگ اور سمارٹ، نظر تو لگے گی ہی۔ تھینکس ماما، ویسے آپ کے اور آج کل کی لڑکیوں کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ آج یو آر ریئلی اسمیشنگ۔ وہ شریر ہوا تو سمر بیگم مسکرا دیں، پھر ٹہر کر اسے بغور دیکھا۔ بائی دا وے بیٹا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو خاص محنت کی گئی ہے خود پر۔ عام دنوں سے ہٹ کر بدلہ سنچی کا مظاہرہ کر رہی تھیں وہ۔ دل ہی دل میں حیران ہوا، تاہم ظاہر کیے بغیر سر کھجاتے ہنس پڑا تھا۔ وہ انفیکٹ ماما میری کلاس فیلو ہے شرمین، فرحات بھائی کی شادی پر آپ کو ملوایا تھا اس سے، میں اس کے گھر جا رہا ہوں، اس سے ملنے۔ سمر بیگم برجستہ بولیں تو وہ ایک انداز سے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، اس کے فادر سے ملنے، وہ کئی دن بعد ہاسپٹل سے گھر واپس آئے ہیں۔ کون؟ وہی شیخ یاور علی خان؟ وہ سوالیہ ہوئیں۔ جی وہی۔ کتنی بیٹیاں ہیں ان کی؟ 2 ہیں، ایک بیٹا بھی ہے سمیر، چھوٹا ہے، شرمین سے بڑی بہن ہے جو کہ سمان بھائی سے منسوب ہیں۔ اس نے اطلاعیہ بتایا تو سمر بیگم نے بھویں اچکائیں۔ اچھا، مگر یہ کب ہوا؟ سلیمان بھائی یا مسز سلیمان نے تو کبھی نہیں بتایا، نہ ہی فرحات نے کوئی تذکرہ کیا۔ کیا اسے بھی انفارمیشن نہیں ملی؟ سامان کی نسبت کا سن کر وہ واقعی حیران ہوئی تھیں۔ بھائی کو سامان بھائی کے انٹرسٹ کا معلوم تھا، البتہ رشتہ تو ابھی اسی ہفتے طے ہوا ہے، اسی لیے باقاعدہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ پاسبل ہے کہ یاور انکل کے گھر آنے کے بعد وہ لوگ کوئی فنکشن ارینج کریں۔ اینی وے، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ بات مکمل کر کے وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اوہ ہاں، انفیکٹ مجھے بھی کہیں جانا تھا، سوچا تم مجھے ڈراپ کر دو گے۔ بابر اور تمہارے پاپا اپنی اپنی گاڑیاں لے گئے ہیں،
ادھر میرا ڈرائیور غائب ہے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ علی ولا خیریت تو ہے ماما، وہاں آپ کو کیا کام ہے؟ اس کے سوال میں اتنی حیرت تھی کہ سمر بیگم شرمندہ سی ہو گئیں۔ داجان سے ملنے وہ شاد و نادر ہی جایا کرتی تھیں، پچھلے دنوں بھی بس 2 بار کھڑے کھڑے ہاسپٹل جا کر عیادت کرائی تھیں۔ تمہاری داجان سے ملنا ہے، اس کے علاوہ زحا کو بھی دیکھنا ہے، ایسی کنڈیشن میں اسے تو خود ریسٹ کی ضرورت ہے۔ فرحات کو دیکھو کس قدر کیئرلیس ہے، اسے وہاں کام کے لیے اٹھا کر لے گیا ہے، اس لڑکے کو پوری لائف کوئی سینس نہیں آئے گا۔ وہ زحا کے متعلق متفکر نظر آ رہی تھیں۔ احد کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ آپ بہت کنسرن ہو رہی ہیں بھابھی کے لیے۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ ماما؟ احد سنجیدہ تھا، اس کے لیے اس کا سوال انہیں طنز یا طعنہ نہیں لگا، اس کا سادہ سا استفسار انہیں برا محسوس نہیں ہوا تھا، اس لیے جواباً بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، بس ہمارے گھر میں وہ پہلا بیبی ہوگا جسے زحا جنم دے گی، مجھے ماں اور بیبی دونوں کی فکر ہے۔ فرحات اور احتشام تو بس اونٹ پٹانگ فیصلے کرتے رہتے ہیں، مگر داجان کو بھی تو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے ماما۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تنہائی اور بے تحاشا سوچوں نے انہیں بیمار کر دیا ہے، اسی لیے پاپا نے فرحات بھائی اور بھابھی کو وہاں بھیجا ہے۔ احد کی اطلاع پر وہ نادم سی ہو گئیں، اولاد کے ہوتے ایک باپ کو انہوں نے تنہا کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے داجان کو یہاں بلا لیتے ہیں، زحا کو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، اس کے دامن میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا صرف اس وجہ سے آپ بھابھی کے لیے فکر مند ہوتی ہیں ماما؟ اب کے احد کے لہجے میں تعصب اور استفسار تھا۔ بیگم سمر اس کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، بلکہ اسی لیے بھی کہ وہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، اس کے دل کا اطمینان ہے۔ وہ لڑکی محض فراز کے بچے کے حوالے سے ہی نہیں، فرحات کے حوالے سے بھی عزیز ہو گئی ہے مجھے۔ آج پہلی بار انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا اس بات کا، وہ بھی احد کے سامنے۔ احد کا دل ماں کے اس بدلے ہوئے مثبت رویے پر کھلتا اٹھا۔ تو گویا میری وائف کا فیوچر بھی برائٹ ہے اب، وہ خوشی سے چہکا تھا۔ مائی ڈیئر سن، تھوڑا بہت لحاظ بھی کرتے ہیں بڑوں کا۔ سمر بیگم اس کی آنکھوں سے جھلکتی خوشی محسوس کر کے دل سے مسرور ہو گئیں، تاہم اسے ہلکی سی چپت لگا کر مصنوعی تنبیہی نظروں سے گھورا۔ جواباً وہ قدرے جھیپا، پھر ان کے کندھے پر سر ٹکا کر ہنس پڑا۔ سوری ماما، آج کئی سالوں بعد آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا تو میں بہک سا گیا ہوں۔ بلیو می ماما، آج مجھے سچی خوشی ملی ہے، آپ سے دل کی بات کرنے سے ہلکا ہو گیا ہوں۔ زحا بھابھی اور زنیرہ بھابھی دونوں بہت اچھی ہیں، میں نے ان سے اپنی فیلنگز بھی شیئر کی، مگر آپ کی بات اور ہے، آپ سے بات کرنے میں ایک طرح کی سیٹسفیکشن ہے۔ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سمر بیگم کو اس لمحے احساس ہوا کہ گزرا وقت ان سے کیا کچھ چھین کر لے گیا ہے۔ ان کی اپنی اولاد ان کے قریب ہوتے ہوئے ان کی غربت کی لاشعوری طور پر متلاشی رہی، شاید اسی لیے فرحات اور بابر کے رویے خاصے شدت پسندانہ ہیں۔ اچھا، زیادہ بٹرنگ کی ضرورت نہیں، ہری اپ، باہر نکلو اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو۔ تھینکس ماما۔ ان کے رخسار کو عقیدت سے چوم کر وہ باہر دوڑ پڑا تھا۔ زندگی کو اپنی منشا اور خوشی سے گزارنا سب کا حق ہے۔ احد کی خوشی میں ان کی خوشی تھی، اسے یوں توانائی اور تازگی سے سرشار دیکھ کر وہ اپنا خون بڑھتا محسوس کر رہی تھیں۔ پھر تمام راستے احد بولتا رہا اور وہ اسے سنتی رہیں۔ شرمین اس کے لیے کیا ہے، اس کا اندازہ اس کے لہجے سے جھلکتے خمار، آنکھوں سے جھلکتی بے پناہ محبت سے ہو رہا تھا۔ زہرا بیگم کے لیے ان کی آمد بے حد خوشگوار تھی۔ سمر بیگم کا محبت آمیز رویہ احد اور وہاں موجود تمام لوگوں کو مطمئن کر گیا، خاص طور پر یاور صاحب نے احد سے ادھر ادھر کی باتوں میں اس کی شخصیت کا خاطر خواہ اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ شوخ اور خوش دل نوجوان انہیں پسند آیا تھا۔ سامان اور احد دونوں انہیں بے حد اچھے لگے تھے۔ جذبہ تشکر سے ان کی آنکھیں بھیگ چلیں۔ یا میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلا شبہ تیرے فیصلے عظیم ہیں۔ میں نادان اپنی دانست میں اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنے چلا تھا، مگر تو نے میری نااہلی ثابت کر دی۔ یہ شاید زہرا کے صبر اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اس کی بیٹیاں منچاہی بہو بن رہی ہیں۔ سمر بیگم سے بظاہر گفتگو کرتے وہ دل میں سوچ رہے تھے، شرمین اٹھ کر باہر آئی تو نہ جانے کس طرح احد نے نرمین سے کہہ دیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آئیے احد، میں آپ کو سمیر سے ملواؤں، وہ غالباً اپنے روم میں ہے۔ نرمین کے لیے بہانہ بنانا سب سے مشکل کام تھا، مگر وہ اس وقت بول ہی گئی۔ کمرے میں موجودہ بقیہ 3 نفوس احمق اور نادان نہیں تھے، مگر قصداً نظر انداز کیے رہے، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی باہر چلے آئے۔ احد میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، شوخ ہے، بٹ بلیو می بہت کیئرفل اور آنیسٹ ہے۔ میرے دونوں بڑے بیٹوں کی بھی لو میرج ہے، ان فیکٹ میں لو کم ارینج میرج میں ہی بلیو کرتی ہوں۔ بچوں کو زندگی گزارنی ہے تو ڈیسیجن بھی ان کا ہی ہونا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بولی تھیں۔ زہرا بیگم اور یاور صاحب تائیدی انداز میں مسکرا دیے۔
وقت اور حالات نے شیخ یاور علی کے خیالات میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ کہاں ہے محترمہ؟ اندر تو انہوں نے بوکھلاہٹ کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ علامہ۔ احد نے اسے متلاشی نظروں سے ڈھونڈا تو نرمین نے مسکرا کر لیونگ روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رکا اور مڑا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گی؟ سوالیہ نظریں بڑی سادہ تھیں۔ نرمین کھل کر ہنس پڑی۔ نہیں، کیونکہ میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی ہڈی کہلانا پسند کرتی ہوں۔ دیٹس ویری گڈ، سو نائس آف یو۔ جواباً وہ بھی شوخی سے ہنس دیا تھا۔ شرمین اس کی آمد کی منتظر نہیں تھی، اسی لیے اسے اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئی اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف احد، تم یہاں آ گئے ہو؟ جانتے ہو ابھی گھر پر ہیں؟ وہ سخت متوحش ہو گئی تھی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ان کی اجازت سے ہی یہاں آیا ہوں۔ اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ واٹ، ابھی نے؟ شرمین کی کشادہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آف کورس میڈم، آخر کو مستقبل کے داماد کی خاطر تواضع تو کی جاتی ہے نا، اور تمہارے ابھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری ریفریشمنٹ تم ہو۔ کچھ آئی سمجھ؟ اچھا اب جلدی سے بولو، میرا ساتھ قبول ہے؟ پلیز احد، مجھے قتل مت کرو، اس وقت میں سخت ڈسٹرب ہوں۔ وہ تو ہے، ماں بدولت کی پرسنالٹی ہے ہی اس قدر ڈیشنگ۔ تم ہی کیا لاکھوں لڑکیوں کو ڈسٹرب کر رکھا ہے میری وجاہت نے۔ او ہو، خوش فہمی بڑی ہے جناب کو، کبھی آئینے میں بغور دیکھا ہے خود کو؟ اس کے تیش دلانے والے لہجے میں وہ حسب ضابط ایک جھٹکے سے مڑ کر بولی تھی۔ اس وقت تو دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کی شفاف جھیلیں بھی کسی آئینے سے کم نہیں، اور ان میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میں تمہیں قبول ہوں۔ احد اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو شرمین ساری تراری بھلا کر بے ساختہ خود میں سمٹ گئی تھی، جبکہ احد اسے نروس کر دینے والی نظروں سے دیکھتا رہ گیا، حتیٰ کہ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر جانے لگ گئی کہ اچانک احد اس کے مقابل آ گیا۔ سچ کہو، کیا میرا یقین جھوٹ ہے؟ بڑا گہرا اور گمبھیر لہجہ تھا۔ شرمین کی شرمگی مسکراہٹ اس کے سوال کا جواب بن کر بے اختیار لبوں پر پھیلنے لگی تو احد کی خوشگوار ہنسی لیونگ روم میں گونج گئی تھی۔ پلیز فرحاد، انکار مت کیجیے گا، آج احتشام ہاؤس چلتے ہیں، چچا جان اور سمر آنٹی دونوں آپ سے ملنے کو بے چین ہوں گے۔ اس رات تو زہرہ بیگم اور یاور صاحب نے انہیں آنے نہیں دیا تھا، سو رات کو وہ خاصی لیٹ ہو گئی تھیں، اسی لیے دوسرے دن ڈرائیور انہیں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، لاؤنج کے بجائے گیسٹ روم والے دروازے سے اندر داخل ہونے کا ارادہ تھا کہ اندر آتی آوازیں سن کر رک گئی تھیں۔ زحا کی ملتجی آواز بہت واضح تھی۔ یہ کہو کہ تم ان لوگوں سے ملنے کو بے چین ہو، جانے کیوں تمہیں خود کو بار بار رد کروانے میں مزہ آتا ہے۔ فرحاد کا لہجہ بیزاری سے بھرپور تھا۔ تل حقیقت کے اس واضح اظہار نے جہاں زحا کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، وہیں باہر کھڑی سمر بیگم بھی پشیمانی محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پسند ناپسند پر کسی کا اختیار تو نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی تو آنٹی کی منتخب لڑکی پسند نہیں تھی۔ آنٹی کا دل اگر مجھ سے صاف نہیں ہے تو اس میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ بلیو می فرحاد، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ میری بڑی ہیں، میں نے انہیں اپنا بزرگ سمجھا ہے ہمیشہ۔ میری خواہش ہے کہ میرے بچوں کو دادی کی شفقت آمیز گزر ضرور میسر آئے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے لاکھ خفا سہی آپ سے اور ہمارے بچے سے ناراض نہیں ہوں گی۔ رک رک کر لہجے میں زحا نے بہت یقین سے کہا تھا۔ فرحاد اس کے لہجے پر شرمندہ سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری زحا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر یہ سچ ہے کہ جب ماما تمہاری انسلٹ کرتی یا تمہیں نظر انداز کرتی ہیں تو مجھے ان کا رویہ سخت چوٹ پہنچاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ آج تک یہ بات سمجھ نہیں سکیں کہ تم مجھ سے علیحدہ نہیں ہو۔ فرحاد نے اسے محبت سے دیکھا جو اس کے جملے پر رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ میرا تمہارا بندھن تو اس رقم التقدیر نے پہلے ہی باندھ دیا تھا، اس وقت جب ہم دونوں ہی نیست و نیست کے درمیان کے مرحلے میں تھے۔ میں نے تمہیں یا تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ ہماری تقدیر نے ہمیں ملایا ہے۔ تم میری تھیں، سب مجھے ہی ملنی تھیں، تم میری خوشی، میری زندگی ہو۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا، کاش ماما نے اس نقطے پر غور کیا ہوتا کہ تم میری خواہش، میری خوشی ہو تو شاید وہ اپنی نفرت پر قابو پا لیتی۔ وہ بہت تعصب سے بولا تھا۔ زحا نے سرشاری سی خود میں اترتی محسوس کی۔ آپ کی محبت مل گئی ہے تو مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ البتہ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ سمر آنٹی سے دور نہ رہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ انہیں بہت چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ بہت بے چین ہیں، بات بے بات تلخ ہو جاتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں کہ آج کل میرا دل کس قدر کمزور ہو گیا ہے، مگر جب دل چاہے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسے میں مجھے سمر آنٹی بہت یاد آتی ہیں، میرے بچے کی وجہ سے ہی صحیح، انہیں میرا خیال تو تھا۔ محبت سے کہتے کہتے وہ خفگی کا مظاہرہ کرتے شاکی لہجے میں بولی تو فرحاد ندامت سے ہنس پڑا۔
آئی ایم سوری یار، بلیو میں مجھے احساس نہیں کہ کب میں تم سے ہارش ہو گیا۔ سچ کہو تو واقعی ماما کے رویے کی وجہ سے مجھے اپنی بھرپور زندگی میں کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کاش بابر بھائی کی طرح ماما نے مجھ سے بھی میری خوشی سمیت قبول کر لیا ہوتا تو شاید یہ خلش نہ ہوتی۔ اس کے لہجے میں انجانی تپش محسوس کر کے زوہا سخت دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ بے اختیار دلداری سے مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں پھیکا پن تھا۔ آئی ایم سوری فرحات، میں نے جانے میں آپ کے زخم چھیڑ دیے۔ ارے نہیں مسز، اسے نادم سا دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے تو میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ دیکھو نا آج کتنے عرصے بعد تم سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ داجان کے یہاں آنے کے بعد سے تم نے خود کو کس بری طرح مصروف کر لیا ہے۔ مگر باہر کھڑی سمر احتشام کے اندر کوئی چیز دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ اسی دم کوئی ملازم اندر سے باہر نکلا تو انہیں دیکھ کر بے اختیار مؤدب ہو گیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بلایا تو وہ مرے مرے قدموں سے اندر چلی آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی زوہا وہاں چلی آئی۔ پیچھے پیچھے فرحات بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر خوشی اور بے یقینی کا بڑا واضح رنگ تھا۔ ماما آپ، آئی کانٹ بلیو اٹ، کیسے یاد آ گئی میری آپ کو۔ ابھی ابھی ان کا ذکر کرتے وہ ملول ہو رہا تھا۔ سونے سامنے پا کر بے اختیار سا ہو گیا، جبکہ زوہا تیزی سے ان کی طرف بڑھتے قریب آ کر جھک گئی تھی۔ سمر بیگم نے دونوں کو بغور دیکھا۔ ان کی اولاد ان کی قربت کی خواہش مند تھی، یہ خیال انہیں بے حد ہلکا کر گیا۔ ماں اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتی میرے بیٹے، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ ان فیکٹ میں تم دونوں کو لینے آئی ہوں، خاص طور پر اسے، کیونکہ انہوں نے زوہا کی طرف اشارہ کیا تو وہ دہل سی گئی۔ نہ جانے اب کیا کہیں گی۔ اس نے بے چارگی سے فرحات کی طرف دیکھا جو اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سمر بیگم نے دیکھا، ایک لمحے میں وہ زرد پڑ گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر میرا گھر بالکل ویران ہو گیا ہے۔ بہویں ہی تو گھر کی رونق ہوتی ہیں اور تم میرے گھر کی رونق چرا لائے ہو یہاں۔ ایک دم مسکراتے انہوں نے بات مکمل کی تو فرحات بھی حیران رہ گیا۔ زوہا البتہ ٹکر ٹکر سمر بیگم کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو تو یہاں لا کر اس کا کیا حل بنا دیا ہے فرحات، تمہیں کب عقل آئے گی؟ یہ کنڈیشن اس کے ریسٹ کرنے کی ہے اور تم اسے یہاں لے آئے ہو۔ اب کہ انہوں نے خفگی سے گھوڑا تو وہ مسکرا کر سنجیدہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے خود کہا تھا ماما کہ بہویں ہی گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ علی بلا کی بہو یہاں سے چلی گئی تو یہاں بھی ویرانی نے ڈیرا جما لینا ہے، بس اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ مگر میں اپنے گھر کی رونق کہیں نہیں بھیج سکتی۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو، مگر میں زوہا یعنی اپنی بہو اور پاپا کو یہاں سے لے جا رہی ہوں۔ پھر چاہو تو اس خالی گھر میں بیٹھ کر تم تالیاں بجانا، وہ تیزی اور اطمینان سے کہہ رہی تھیں۔ اس بار تو زوہا سمیت فرحات بھی چکرا گیا۔ اس اسنا میں داجان بھی اسٹک تھامے وہاں چلے آئے تھے۔ سمر نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھ گئیں۔ کیوں پاپا، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ داجان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رات تم نے فون پر میرا ہر عذر اور ہر اعتراض رد کر دیا سمر بیٹے، تو اب کیا کہوں؟ یوں بھی احتشام اور تم نے جس طرح مجھے کنونس کیا ہے، میں کہہ بھی کیا سکتا ہوں؟ داجان کے لبوں سے نکلنے والے فقرے ان کو شدر کر گئے تھے۔ لگتا ہے آج اعتراف شکست کا دن ہے، ہر کوئی اپنے اپنے محاذ پر پسپا ہو رہا ہے۔ فرحات نے اب خود کو حیرت سے باہر نکال لیا تھا، ہنس کر بولا تو زوہا نے اس کی بات قطع کر دی۔ اعتراف شکست نہیں، اعتراف محبت کا دن ہے آج۔ ویل سیڈ، تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تو تمہاری وائف ہے فرحات، تمہیں آج تک یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا؟ سمر بیگم نے شگفتہ لہجے میں کہا تو وہ سر گھجا کر مسکرا دیا۔ یہ نکتہ غالباً مجھے آپ ہی سے سیکھنا تھا ماما، اور اس میں جتنی بھی دیر ہوئی اس کا میں واحد ذمہ دار نہیں۔ رکتے رکتے وہ کہہ گیا تھا، بیٹا فرحات، اب آپ غلطی پر ہو۔ آپ بھی جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹیں اور چلنے کی فکر کریں، احتشام بیٹا ہمارے منتظر ہوں گے۔ سمر بیگم کو پشیمانی میں گھرتا محسوس کر کے داجان نے بڑے پن اور تمکنت سے کہا تو فرحات نادم ہو کر چپ ہو گیا، جبکہ زوہا خوشی سے چہکتی سامان سمیٹنے چل پڑی تھی، ساتھ ہی سمر بیگم بھی تھیں۔ اور گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ احد بتا رہا تھا، زونی بھابی خفا ہو کر میکے جا رہی ہیں؟ سامان سمیٹتے ہوئے وہ سکون اور اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ سمر بیگم نے اس کی تیزی سے چلتے ہاتھوں اور بغور چہرے کو دیکھا۔ ماں بننے کا خوبصورت ممتا بھرا تاثر اس کے چہرے کو اور بھی پرنور بنا رہا تھا۔ اپنائیت بھرے لہجے نے اس کے انداز میں ایک بے ساختہ قسم کا الڑپن پیدا کر دیا تھا۔ وہ بہت مدھم انداز میں مسکرائیں۔ ہاں جا رہی تھی، مگر میں نے بابر کو وارن کر دیا ہے کہ احتشام ہاؤس کو اب نئی نسل درکار ہے، سو بیکار کی باتوں کو ایشو نہ بنائے۔ بابر کے بچے دیکھنے کی جب مجھے اتنی خواہش ہے تو سنیرا تو پھر بیوی ہے اس کی، وہ بھی چاہتی ہے کہ لائف کمپلیٹ اور سیٹل ہو، اس کا مطالبہ بیجا نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، زوہا کی پلکیں بوجھل سی ہو گئیں۔ در حقیقت اسے اس لمحے ان سے بڑی حیا آئی تھی۔
جھکی جھکی نظریں سمیت ان سے پوچھا، تو اب کیا حالات ہیں؟ کیا بھابھی کی ناراضگی دور ہو گئی ہے؟ ہاں، بابر کل ہی اسے ڈاکٹر کے ہاں لے کر گیا ہے، ایک آدھ دن میں رپورٹ آ جائے گی، دعا کرو پازیٹیو ہو۔ وہ قدرے خوشگواریت سے بولی تو وہ دل ہی دل میں شدت سے آمین کہہ گئی۔ عزت اگلے ماہ اس کے سیمسٹر ختم ہوں گے، تب تک بمشکل راضی ہوا تھا، لہٰذا دونوں طرف سے زبردست تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس دن کے بعد سے جب نرمین کی فیملی سفینہ لاڈج آئی تھی، عزت اور صبیحہ کا پھر ایک دوسرے سے سامنا نہیں ہوا۔ امتحانوں کی تیاری اس نے بمشکل کی تھی، ہمہ وقت عزت کے حالیہ اور متوقع رویے کا خاکہ تراشتے تراشتے اس کا دم الجھنے لگتا تھا۔ عزت نے پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ گھر میں گو کہ ہر طرح کی رونق جلوہ افروز ہو چکی تھی، مگر اس کا دل خدشوں کے ہجوم میں بھٹکتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ تیاریوں کے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ بے دلی سے تمام پرچے دیکھ کر فارغ ہوئی تو اسے پکڑ کر پارلر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سسرال سے اس کے لیے بڑے نفیس آؤٹ فٹس آئے تھے، سفینہ لاڈج کے تمام مکینوں نے بہت سراہا بھی تھا، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ ایسے موقع پر نرمین اور شرمین عزت کی طرف سے بہت پیش تھیں۔ صبیحہ نے نرمین کے چہرے پر کھلتے گلابوں کی شادابی دیکھی تھی۔ زحا سے پتہ چلا کہ سامان اور اس کا رشتہ طے پا گیا ہے، اس کے دل کو ایک گناہ سکون محسوس ہوا۔ کوئی بوجھ سا تھا دل پر سے جو اتر گیا تھا، ایک کانٹا تھا جس کی چبھن سے نجات مل گئی تھی۔ مدت زحا اور فوزیہ وغیرہ جب عزت سے مل کر آئیں تو عزت کے خوشگوار رویے نے انہیں خوشی سے دوبالا کر دیا تھا۔ البتہ عزت نے پچھلے دنوں میں ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی، نہ ملنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا۔ میرون اور فون کلر کے دبکے اور نگینوں کے نفیس کام سے بوجھل عروسی جوڑے میں ہمدانی فیملی کے خاندانی طلائی زیورات سے آراستہ خوبصورت سنگھار اور گجروں سے مرا وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایسا ملکوتی روپ اترا تھا اس پر کہ جس نے دیکھا اپنے طور پر نظر اتاری۔ سفینہ بیگم نے فوراً اس کا صدقہ دیا تھا۔ ہوٹل کے بال روم کے خوبصورت ڈیکوریٹڈ ماحول میں تمام مہمان آ چکے تھے کہ بارات کا شور اٹھا تھا۔ شاندار بارات کا استقبال بھی شاندار تھا۔ آف وائٹ پیش قیمت شیروانی پاجامے اور مہرون کھلے میں عزت کی شان کسی شہنشاہ جیسی لگ رہی تھی۔ خاندان کا شاید ہی کوئی فرد ہو جس نے اس کی جوڑی پر رشک نہ کیا ہو۔ بی بی جان نے آتے ہی اسے بھی اسٹیج پر لانے کے لیے کہہ دیا تو ذرا دیر بعد وہ وہاں لائی جا رہی تھی۔ عزت نے سامنے سے آتی ہستی پر نظر ڈالی تو دل پر کھلے بندوں ڈاکہ پڑا۔ اس کے لیے نظر ہٹانا مرحلہ بن گیا تھا، جبکہ وہ اپنے حسین سراپے اور محشر برپا کر دینے والی جھیب سے بے خبر سخت نروس اور گمسم ہو رہی تھی۔ چاروں طرف رنگین حسین آنچلوں کی بہار، خوشبو اور رنگوں کی برسات بکھری تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بات کو انجوائے نہ کر سکی تھی۔ عزت کے ساتھ جوں ہی اسے بٹھایا، اس کے بقیہ اعصاب بھی جیسے سن ہو گئے تھے۔ عزت کی پرشوق والہانہ نظریں بھی اسے متوجہ نہ کر سکی تھیں۔ مووی بنانے والے نے پھر جو بھی ڈائریکشن دی، مدت اور زحا اسے اس کے مطابق عمل کرواتی رہیں۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ کسی نے اسے سراہا، کسی نے رشک اور حسد سے دیکھا تو اسے پتہ تک نہ چلا۔ یونیورسٹی کی ساری فرینڈز، کزنز وغیرہ سب اس پر رشک کر رہی تھیں۔ وہ محض مہکان کے انداز میں مسکرا رہی تھی، سماعتیں کچھ جذب نہیں کر رہی تھیں۔ البتہ جب اسے رخصت کیا گیا، اس کی سسکیاں سب کو رلا گئی تھیں۔ دادی جان، پاپا اور امی سے مل کر وہ داجان کے سینے سے جا لگی تھی۔ سدا خوش رہو میری بچی، تمہیں خدا کی امان میں سونپا۔ داجان کی مرتش آواز اس کے اندر تک گونج گئی تھی۔ پھر وہ عزت کی طرف مڑے۔ اسے بہت خوش رکھنا بیٹا عزت، بس تم سے یہی درخواست ہے۔ اس کے شانے پر لرزتا ہاتھ رکھ کر انہوں نے بہت امید سے کہا تھا۔ عزت نے مضبوط ہاتھوں میں ان کا ضعیف ہاتھ تھام کر دباؤ ڈالتے تسلی کا احساس دلایا۔ زحا اور مدت کی حالت دیکھنے والی تھی۔ سمرا بھابھی بھی، جو کہ ہمہ وقت مسکراتی رہتی تھیں، اس وقت ضبط نہ کر سکیں۔ عزت کے لیے یہ منظر کچھ عجیب سا تھا۔ اپنی شرعی منکوحہ کو ساتھ لے جاتے سب کو آنسو بہاتا دیکھ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی کوئی بہن تو تھی ہی نہیں کہ ایسا کوئی احساس سمجھ میں آتا، تاہم وہ سب کو حد المقدور تسلی دے رہا تھا۔ پلیز آنٹی خود کو سنبھالیں، صبیحہ وہاں خوش رہے گی، بلیو می۔ رخسانہ بیگم نے جب تیسری بار اسے خود سے لپٹایا تو وہ بول پڑا، اوہو بھائی، دولہا کو رخصتی کی جلدی ہے؟ کہیں سے فکرہ گھسا گیا۔ عزت قدرے جھیپ سا گیا، تاہم اس کے بعد جلد ہی رخصتی کا سین مکمل کر دیا گیا۔ بی بی جان روتی سسکتی صبیحہ کو سینے سے لگائے کار میں آ بیٹھی تھیں۔ مووی کیمرہ آف ہونے تک کار رینگتی رہی، اس کے بعد سپیڈ پکڑی تو ہمدانی ہاؤس جا کر ہی رکی تھی۔ عزت کی کزنز وغیرہ نے خوب رونق لگائی تھی، نرمین اور شرمین بھی تھیں۔ اسے اجلاء عروسی میں لا بٹھایا گیا تو اس نے دیکھا عزت کے ارمانوں کا منہ بولتا ثبوت
اس کے کمروں کو سجا کر پیش کیا گیا تھا۔ اصلی گلاب اور موتیے کی لڑیوں نے دیواروں کے رنگ چھپا دیے تھے۔ خوشبودار مہک اور خوبصورت منظر نے اسے مبہوت سا کر دیا تھا، اور جس لمحے عزت اندر داخل ہوا اس کی سانس جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ محض اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا ہو۔ سب سے پہلے کلا اتار کر اس کے قریب لڑکا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عزت انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتا اس کے پاس آ ٹکا۔ فطری طور پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ عزت نے بلا توقع اس کا دوپٹہ پیچھے گھسکایا تو وہ باوجود کوشش کے خود پر ضبط نہ کر سکی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ ارے سبیحہ، واٹس ہیپن؟ عزت کے لیے بہت ہی غیر متوقع صورتحال تھی یہ۔ ابھی تو اس نے شکایتوں کی کوئی فہرست بھی مرتب نہیں کی تھی کہ ادھر سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے، جس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں پر شبنم کی نمی کا سا منظر تھا۔ عزت مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا سبیحہ، اس طرح کیوں روئی ہو تم؟ سبیحہ نے بمشکل آنکھوں کو جنبش دی، بلکہ اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ عزت نے اس کے دونوں یک بڑھتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے تھے۔ وہ خاموشی سے ہی بولتا رہا، کیا نئی زندگی کی شروعات اس طرح کی جاتی ہے؟ جھک کر اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکا تھا اس نے۔ اپنی غلطیوں کی معذرت کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، بھیگے بھیگے لہجے میں اس نے اعتراف کیا۔ تو عزت بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ تو کیا صرف اس وجہ سے پچھلے تمام دن تم اتنی اپسیٹ رہی ہو؟ بڑے جذب سے سوال ہوا تھا۔ وہ بری طرح چونکی، نظر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ دل کو دل کی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ غالباً دل سے دل کو راہ والا مقولہ سنا ہوگا تم نے۔ وہ ہنس رہا تھا، وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن جیسے اٹک گیا تھا۔ پلیز سچ کہیں، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اور اگر پتا تھا تو مجھے اتنے دن ستایا کیوں آپ نے؟ کیوں کانٹیکٹ نہیں کیا مجھ سے؟ وہ اپنے روپ اور پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر خفگی سے بول پڑی تھی۔ اسی لیے کہ تمہیں بھی تو تھوڑی عقل آئے، پتہ چلے کہ بے اعتنائی کیا ہوتی ہے، کیسے گھاؤ لگاتی ہے۔ عزت دب کے اٹھ بیٹھا تھا، لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس کے جملے نے جانے کہاں ضرب لگائی تھی کہ وہ پھر رو پڑی۔ اچھی ضرب آپ نے نہیں، میں نے بھی اٹھائی تھی عزت۔ کس طرح لمحہ لمحہ جی جی کر مری ہوں میں، آپ کو کیا پتا؟ ایک پل میرے دل پر پاؤں رکھ کر گزرا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سزا دی تھی۔ کیا آپ کی آزمائش میری سزا نہیں تھی؟ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود کوئی حسرت رہ گئی تھی آپ کے دل میں؟ کیا تھپڑ مار کر بھی دل کی آگ نہیں بجھی تھی آپ کی؟ وہ ٹوٹ کر روئی تھی۔ جو کچھ کہا عزت کو پشیمانی کے دشت میں گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ آئی ایم سوری سبیحہ، ایکسٹریملی ویری سوری، اپنی ہر خطا اور اپنی ہر تقصیر کے لیے۔ بلیو می، تم کو ستا کر خوش تو میں بھی نہیں رہا۔ جانتی ہو کبھی کبھی دل تمہیں دیکھنے کو اس قدر مچل جاتا ہے کہ میں یونیورسٹی روڈ کے چکر لگا لگا کر پیٹرول پھونک ڈالتا، مگر ایک ضد سی ہو گئی تھی۔ اگر زہر تمہاری حالت کا نقشہ نہ کھینچتی تو سمجھو میرے تو جارحانہ عزائم بہت ہی خطرناک تھے۔ وہ جذبوں سے گندے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سبیحہ نے بمشکل نظر اٹھائی، بے اختیار رخسار پر ہاتھ رکھا۔ عزت سمجھ گیا تھا۔ بے تحاشا شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ کہا نا معاف کر دو۔ وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ اپنا بدلہ لے لو مجھ سے، جیسے میں نے تمہیں تکلیف دی ویسے ہی تم بھی دے لو۔ اس کا حنائی ہاتھ اٹھا کر چہرے کی طرف لانا چاہا تو سبیحہ نے یکدم چھڑا لیا۔ منہ دھو رکھیں، اتنا معمولی بدلہ نہیں لوں گی میں۔ اب میری ٹرن ہے۔ اپنے ایک ایک آنسو کا دگنا حساب نہ لے لیا تو سبیحہ نام مت لینا میرا۔ وہ خاصے فاصلے پر جا رکی تھی۔ عزت خوشگوار کہکا لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی پرواہ نہیں، تمہارے میں نے بہت سے نام سوچ رکھے ہیں، مثلاً منی کی اماں، پپو کی والدہ، گڑیا کی۔ بس بس، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اف توبہ، کس قدر بے شرم ہے عزت، یہ ایسے تو کبھی نہ تھے۔ سارے جسم کا خون چہرے پر آ رکا تھا۔ ارے تم ابھی سے گھبرا گئیں، ابھی تو میں نے شروعات کی تھی۔ وہ فاصلے گھٹاتا چلا جا رہا تھا۔ سبیحہ نے اس کے عزائم محسوس کیے تو تیزی سے ڈریسنگ روم کے دروازے پر جا ٹھہری۔ اسی کو اتنا سمجھ لیں، یہی کافی ہے۔ دوسرے لمحے وہ گھڑاپ سے روم میں گھس کر دروازہ لاک کر چکی تھی، اور وہ تمام قصیدے جو میں نے تمہاری شان میں کہے تھے، وہ دروازے کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اندر سے اس کی مدھر ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سناتے رہیے، آواز آ رہی ہے مجھے، برجستہ جواب آیا تھا۔ عزت کی انگلیاں تیزی سے دروازے پر دستک دینے لگیں، جسے بالآخر کھلنا ہی تھا۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دی اینڈ آف رنگ خوشبو ہوا بادل۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔